میڈیا اور سوشل میڈیا پر یہ ٹاپک کافی وائرل ہے اور حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، اتر پردیش کے شاملی ضلع کا یہ نوجوان جس کا نام آیوش ملک ہے، یہ اسلام قبول کر چکا ہے اور اس نے اسلام آج قبول نہیں کیا ہے، تقریباً 2018 میں قبول کیا ہے، 2018 میں قبول کیا اور یہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم 2008 سے اسلام کو اسٹڈی کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر رہے تھے، مگر افسوس کی بات ہے، حیرت کی بات ہے کہ اسے ایک الگ رخ دیا جا رہا ہے، اس معاملے کو ایک الگ دشا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور گودی میڈیا تو ٹھہری دوگلی گودی میڈیا کا دوگلا پن آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں کہ کس طرح جب یہ نوجوان صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ ہم کسی کا دباؤ ہم پر نہیں پڑا ہے، کسی نے ہم پر دباؤ نہیں ڈالا ہے، ہم زور زبردستی اسلام قبول نہیں کیے ہیں، ہم کسی لڑکی کی چکر میں آ کر ہم اسلام قبول نہیں کیے ہیں، مگر پھر بھی جب سوال کر رہا ہے یہ بندہ تو بیچ میں لڑکی کا نام ضرور گھسیڑ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ لڑکی کی وجہ سے نہیں، یعنی الجھانے کی کوشش کر رہا ہے سوال میں، اور جب سوال ختم ہو جاتا ہے اور بالکل منہ توڑ جواب ملتا ہے تو پھر سوال کو چینج کر دیا جاتا ہے اور اسے وندے ماترم پر لایا جاتا ہے۔ پوری بات آپ خود اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو پہلے آپ سنیے، اس گودی میڈیا کا سوال سنیے اور آیوش ملک عرف محمد علی کا جواب سنیے۔ مطلب ماں کی بات بھی آپ مطلب طے کر لیا کہ نہیں مانیں گے؟ ماں کی بات ماں کو خلاف تھوڑا ہے یا میں ماں کے خلاف ہوں یا کچھ بات ہو، میرا اسلام لانا الگ بات ہے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ہم لوگ تو بہت پریشان، غلط کیا انہوں نے۔ میرا ماں باپ سے رشتہ الگ ہے، اسلام لانا میرا الگ میٹر ہے، اس میں کوئی ایسی کوئی دقت کی بات نہیں۔ کسی کو ایک کو چننا ہوگا، ماں کو چنو اور اسلام کو چنو، یہ دو الگ چیز نہیں ہے۔ نہیں ماں کی تو اسلام میں وجود ہی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ماں کا کوئی ویلیو نہیں ہے، تو اسلام کی شکشا آپ تو پڑھے ہیں۔ پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ اولڈ ایج ہوم آپ میں جتنے بھی ہیں نان مسلمس ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ آپ یہ بچے سے لے کے بڑے تک کو وندے ماترم بولیں گے آپ؟ ورلڈ میں بتا تو رہا، وندے ماترم بولیں گے؟ بات سنیے سر پولیٹکس میں نہ جائیے۔ نہیں آپ وندے ماترم بولیں گے؟ کتنی گندگی میں ارے میں آپ کو ایک گھٹنا بتاؤں، دیکھیے میں کتنی حیرت کی بات ہے نا، جب ایک بندہ صاف لفظوں میں اونچی آواز میں میڈیا کے سامنے آ کر خود یہ بیان دے رہا ہے کہ ہم کسی کے دباؤ میں آ کر اسلام قبول نہیں کیے ہیں، کسی کے زور زبردستی سے ہم نے اس مذہب کو نہیں اپنایا ہے، بلکہ اپنی مرضی سے ہم نے اسلام کو چنا ہے، ہم نے اپنی مرضی سے اسلام کو پسند کیا ہے اور اسلام کو اپنایا ہے، اس کے باوجود بھی اس بندے کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس بندے کی بیوی اور سسر کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ ان دونوں نے جبراً اس کا دھرم پریورتن کرایا گیا ہے اور اس کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا گیا ہے، جبراً ان دونوں کی طرف سے زبردستی کی گئی ہے، یہ الزام لگایا جا رہا ہے اور یہ بندہ پھر آ کر یہ ایک دم آن ریکارڈ بول رہا ہوں۔ ایک بار کیا نام ہے، ایک بہت بڑے مسلم اسکالر سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے کہا دیکھیے آپ مسلمان بستی میں چلے جائیں، اتنی گندگی ہے، اتنا کچرا لوگ کھا کے سب کچھ پھینک دیتے ہیں، گندگی کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا صاحب بالکل آپ نے بہت صحیح بات اٹھائی اور آپ میرے محسن ہیں، انہوں نے مجھے محسن کہا تھا، محسن یعنی کہ جو پرکاش دکھانے والا، تو انہوں نے یہ بات مانی تھی۔ اب آپ اتنے بڑے ولی ان کے جو آپ ایک بات بتاؤ، یہ جتنی مسلم کنٹریز ہیں لوگ وہاں کیوں شفٹ ہو رہے ہیں؟ دبئی ٹائپ میں، دبئی میں شفٹ ہو رہے ہیں، وہ کوئی غریب آبادی کا دیش ہے، مسلم کنٹری ہے، دوسرا آدمی آپ انڈین ہے قریب بولیے۔ ایک بار میں ایسے پوچھ رہا ہوں صرف کیونکہ دیکھیے آبجیکشن ہی ہوتا ہے، کیا وندے ماترم کہنے میں کوئی آبجیکشن ہے؟ یہ آپ یہ پولیٹیکل ایشو ہے اس ٹائم، یہ اس ٹائم پولیٹیکل ایشو ہے، پلیز آپ اس بات۔ وسیم رضوی بھی مسلمان تھا، وہ جب دھرم پریورتن کر کے ہندوتو میں گیا اور ہندو مذہب کو اپنایا تو کسی نے بھی تو نہیں کہا کچھ کہ اس کا دھرم پریورتن کرایا گیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ بھائی ہم ایک ایسے ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ایک ایسے دیش کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پہ ہر ایک ناگرک کو اپنی مرضی سے جینے کا حق ہے، ہر ایک آدمی کو کسی بھی نظریہ کو اپنانے کی اجازت ہے، اور رہ گئی بات کہ اسلام جبراً قبول کروایا گیا ہے اور اسلام زور زبردستی کرتا ہے، تو
ایک بات کان کھول کر آپ سن لے اور اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے، قرآن صاف اعلان کرتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ میرا عزیز دوستو اور معزز ناظرین کرام، میں نے شروع میں کہا ہے کہ اس معاملے کو ایک الگ رخ دیا جا رہا ہے۔ جب ایک بندہ اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہے، ایک بندہ اپنی مرضی سے کسی نظریے کو اور کسی عقیدے کو، کسی دھرم کو، کسی مذہب کو قبول کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اپنے مرضی سے بھی جینے نہ دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کیسا قانون ہے؟ تو پھر آپ تو جو انصاف اور قانون کے دعویٰ کرتے ہیں، وہ دعوے صرف کتابوں کے اندر اور کاغذات کے اندر ہی محدود ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک لوک تانترک دیش میں ہم رہ رہے ہیں، تو سارے قوانین اور سارے وہ ضابطے اور سارے وہ دعوے جو آپ کے انصاف کے دعوے ہیں، صرف ایک سیمت کاغذ کے اندر محدود ہو گئے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ آپ تو کسی کو اپنے مرضی کے مطابق جینے نہیں دے رہے ہیں، آپ ٹارچر کر رہے ہیں، آپ ستا رہے ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تاکہ پھر وہ اپنے آستھا کو، یعنی جس میں پہلے تھا وہ آ جائے۔ جبرن تو آپ کر رہے ہیں، اسلام تو زبردستی نہیں کرتا ہے، وہ تو خود بندہ کر رہا ہے۔ ایک بات ہوتی کہ وہ بندہ خود یہ کہتا کہ ہم سے زبردستی اسلام قبول کروایا گیا ہے، تو عقل کو کچھ بات لگتی بھی کہ چلو بھائی جبرن کروایا گیا ہے، تو کچھ کہا جاتا، اس پر آپ ایکشن لیتے، آپ اس پر کارروائی کرتے، آپ پرشاسن کی مدد لیتے۔ لیکن وہ بندہ بار بار کہہ رہا ہے کہ آئی ایم مسلم ہوں، ہم نے خود سے اسلام قبول کیا ہے، اور اسے دھن دولت کی لالچ جو دیا جا رہا ہے، وہ بندہ خود کہہ رہا ہے اور اس جملے کو دہرا رہا ہے۔ اب ذرا اس بندے کی بات تو سنیے، وہ اس جملے کو دہرا رہا ہے جو جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے مکہ کے سرداروں، میرے ایک ہاتھ میں تم سورج رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو، تب بھی اس کام سے ہم نہیں رکیں گے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، ابھی میں 2-3 ویڈیوز دکھاؤں گا، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، اس بندے کی بات سنیے اور اس کی ایمان کی طاقت کا اندازہ لگایا۔ تو آپ نماز ادا کرتے ہیں؟ نماز الحمدللہ فرض ہے، نماز مجھے پڑھنی ہے۔ کچھ بھی آپ کو من لگے نہ لگے نماز پڑھنی ہے۔ کچھ بھی بات ہے کہیں جا رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں، نماز آپ کو پڑھنی ہے، نماز پڑھ آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ تو کیا ٹرننگ پوائنٹ رہا آپ کا اسلام دھرم قبول کرنے میں، اور ہندو دھرم اور اسلام دھرم میں آپ کیا مانتے ہیں؟ سناتن دھرم میں میں ریسپیکٹ دیٹ، اچھا دھرم ہے، میں کوئی شکایت نہیں کرتا، وقت اس میں کرے، بس میرا دھیرے دھیرے رجحان اس طرف رہا، جیسے میں مورتی پوجا نہیں کرتا تھا، کچھ اور ساری چیزیں تھیں، دھیرے دھیرے کر کے جانا سیکھا اسلام کو، پھر ماننے لگا، پہچاننے لگا، جڑنے لگا، پھر اپنایا۔ آپ نے کئی ویڈیوز بھی دیکھے اور آپ نے باتیں بھی سنی۔ معزز ناظرین کرام، یہ جو سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر سازش رچی جا رہی ہے، اور پورا پرشاسن، وہاں کے ہندو سنگٹھن اور جتنے دشمن اسلام ہیں، سب ایک جگہ جمع ہو چکے ہیں، اور سب کا ایک ہی کہنا ہے کہ اس کا دھرم پریورتن کرایا گیا ہے، اس کو گھر واپسی کرانا ضروری ہے۔ اچھا، دھرم پریورتن تو ہم بھی کہہ سکتے تھے اس وقت جب وسیم رضوی مذہب اسلام کو چھوڑ کر ہندوتوا کو اپنایا تھا، کہ آپ نے بڑے شوق سے دھرم پریورتن کرایا اور اپنے پاس بلایا، اور بالکل ان کو اپنے پاس بلا کر مالا اور نہ جانے کتنی چیزوں سے سواگت کیا آپ، تو اس وقت ہم کچھ نہیں بولے۔ اگر کسی نے کسی نظریے کو قبول کر لیا ہے اور اپنی مرضی سے قبول کیا ہے، تو ہمیں کیا دقت ہے بھائی؟ ہم کوشش کریں گے منانے کی، لیکن دوسرے پر الزام ہم نہیں لگا سکتے ہیں۔ آپ دوسرے پر الزام نہیں لگا سکتے ہیں کہ اس نے جبرن کروایا ہے۔ الزام اس وقت لگانا مناسب سمجھا جاتا اور عقل کو بات لگتی کہ جب وہ بندہ خود کہتا کہ ہم سے زبردستی کروایا گیا ہے، لیکن وہ بندہ خود کہہ رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم نے اپنی مرضی سے قبول کیا ہے، تو پھر گودی میڈیا کو شرم آنی چاہیے کہ سوال گھما پھرا کر کیوں کر رہی ہے۔